شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن کہ وضو کے بعد پیشاب کے قطرے نکلنے کا احساس ہوتا رہتا ہے، تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محض شک کا اور بے وجہ احساس کا تو شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن اگر گمان غالب ہو جائے اور آدمی گویا اس بات کا یقین کر لے کہ قطرہ نکلا ہے، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اور ایسے حضرات کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ استنجے سے فارغ ہو کر کچھ دیر ٹیشو پیپر وغیرہ لے کر کچھ ٹہلا کریں، کچھ کھنکھاریں، اور جب بالکل اطمینان ہو جائے اس کے بعد دوبارہ استنجا کر لیں۔ انشاءاللہ اگر اس کا اہتمام رکھیں گے تو یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور کبھی بھی شک کی بنیاد پر دوبارہ وضو نہ کریں، محض شک کی بنیاد پر، کیونکہ اگر شک کی بنیاد پر آدمی وضو کرنے لگ جاتا ہے تو شکی بن جاتا ہے، پھر اس کا وضو ہی پورا نہیں ہوگا۔ وضو کر کے آئے گا، پھر شک ہو جائے گا، پھر جائے گا، پھر شک ہو جائے گا۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ ہدایت فرمائی ہے کہ اگر تمہیں پیٹ میں کوئی گڑگڑاہٹ محسوس ہو تو جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے، گمان غالب نہ ہو جائے، تم دوبارہ وضو کے لیے مت جاؤ، اور اگر نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کو مت توڑو۔ تو شریعت میں شک کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، وہم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں اگر یقین اور گمان غالب تک کی بات ہو جائے تو حکم الگ ہوگا۔ ایک صاحب نے اسی سلسلے میں سوال کیا ہے کہ مجھ کو نماز میں شیطان پریشان کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، مجھ کو وہم ہوتا رہتا ہے، اس وہم کے لیے کوئی دعا بتلائیں۔ تو کثرت سے سورہ ناس پڑھیں، قل اعوذ برب الناس، اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کثرت سے اس کا ورد رکھیں اور جی لگا کے نماز پڑھا کریں استحضار کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ جمعہ کی نماز میں امام صاحب سے 10 لوگوں نے جمعہ کا خطبہ سنا، ان میں سے 5 لوگوں نے تو انہی امام صاحب کے پیچھے نماز جمعہ ادا کی، اور بقیہ 5 نے دوسری جگہ جا کر بغیر خطبے کے جمعے کی جماعت کر لی، تو کیا ان بعد والوں کی نماز جمعہ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ ایسا مسئلہ ہے جو کتابوں میں بہت تلاش کے باوجود اس طرح کا کوئی مسئلہ نظر میں نہیں آیا۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ آج کل کی جو قیدیں ہیں نماز کی حکومت کی طرف سے کہ 5 آدمی سے زیادہ جماعت نہ کریں، یہ اس زمانے کا ایک جدید مسئلہ پیش آیا ہے۔ تو حکم سن لیجئے، اس کا اصولی اعتبار سے حکم یہ ہے
کہ جنہوں نے جمعے کی نماز بعد میں جا کر بغیر خطبے کے پڑھی ہے ان کی جمعے کی نماز صحیح نہیں ہوئی، کیونکہ جب یہ خطبہ سن کر کے اٹھ کے چلے گئے تو وہ جو سنا ہوا خطبہ ہے وہ تو اس جماعت کے لیے ہے جس جماعت کی امامت خود خطیب صاحب نے کی ہے۔ اب یہ جب دوسری جگہ چلے گئے تو وہ خطبہ جو اس جماعت کے لیے خطیب صاحب نے دیا ہے وہ ان کی دوسری جماعت کے لیے کافی نہ ہوگا، کیونکہ ہر جمعے کی جماعت کے لیے الگ سے خطبہ شرط ہے، لہذا ان کی جمعے کی نماز نہیں ہوئی۔ انہیں چاہیے کہ وہ ظہر کی قضا کر لیں اس کے بدلے میں، اور بغیر کسی معتبر عالم کے پوچھے ہوئے اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 15 سال ہے، حافظ نہیں ہے لیکن چھوٹی صورتیں پڑھ سکتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی درست ہے یا نہیں؟ تو یہ جو تقریباً کی بات لکھی ہے یہ مشکوک ہے۔ حکم شرعی یہ ہے کہ اگر وہ بالغ ہو چکا ہے، اور بالغ ہونے کی صورت یہ ہے کہ اس پر غسل فرض ہو گیا اگرچہ 15 سال کا نہ ہو، اور اگر ایسی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو 15 سال پورے ہونے ضروری ہیں۔ بہرحال اگر وہ بالغ ہے تو اس کے پیچھے بالغین کی نماز درست ہوگی، اور اگر وہ بالغ نہیں ہے تو اس کے پیچھے بالغ لوگوں کی نماز مرد و عورت کسی کی درست نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کل تراویح میں جلدی نماز پڑھانے کی غرض سے اگر امام صاحب بغیر ثنا کے الحمد شریف شروع کر دیں اور اسی طرح آخری قعدے میں درود شریف کے بعد والی دعا نہ پڑھیں، یا صرف التحیات پڑھ کر سلام پھیر دیں، تو ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ فی نفسی نماز تو درست ہو جائے گی کیونکہ ثنا بھی واجب نہیں ہے، اور بعد والی دعا اور درود بھی واجب نہیں ہے، مسنون ہے۔ یہ تو ہے نفس مسئلہ۔ لیکن دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ عبادات میں جلد بازی شریعت میں پسند نہیں ہے۔ ثنا پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2-4 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف دعا پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ لہذا ایسی جلد بازی کرنی ٹھیک نہیں ہے۔ اطمینان سے مسنون اور جو مستحبات ہیں ان سب کی رعایت کرتے ہوئے تراویح یا دیگر نمازیں ادا کرنی چاہیے، خواہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ تراویح کے بارے میں ایک اور سوال ہے کہ امام صاحب 2 رکعت پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے اور مقتدی کے یاد دلانے پر پھر بیٹھ گئے اور سجدہ سہو کے بغیر سلام پھیر دیا، تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو نماز ان کی درست نہیں ہوئی، یعنی واجب الاعادہ ہو گئی۔ انہیں چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز کسی وقت ادا کر لیں، جتنے بھی لوگ ہیں اپنی اپنی 2 رکعت پڑھ لیں گے، اور یہ بھی بہتر ہے کہ اس میں جو قرآن پاک پڑھا گیا ہے وہ بھی دہرا لیں۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں ایک سوال ہے کہ تسبیحات شمار کرنے میں بھول ہو جاتی ہے تو کیا 4 نفل پڑھ کر 3 مرتبہ تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھنا کافی ہوگا؟ یہ بات کل بتلائی گئی تھی کہ صلاۃ التسبیح میں اگر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اس سے صلاۃ التسبیح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اس لیے یہ الگ سے اہتمام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ تراویح میں پاروں کی ترتیب ضروری ہے؟
اگر ہم پہلا پارہ پڑھ کر 15واں پارہ بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج تو نہیں۔ تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ نماز میں جو ترتیب ضروری ہوتی ہے وہ ایک نماز کی رکعات میں ترتیب ہے۔ یعنی مثلا 2 رکعت آپ تراویح کی پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں جو قرآن پاک پڑھا جائے وہ شروع کے حصے کا ہو اور دوسری رکعت میں جو پڑھا جائے وہ اخیر کے حصے کا ہو۔ جب یہ 2 رکعت پر سلام پھر گیا تو یہ ترتیب کا معاملہ ختم۔ اب دوسری 2 رکعت کا آپ نے دوبارہ ارادہ کیا، اس میں آپ کہیں اور سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں مگر اس میں بھی اس کی رعایت رکھ رہے ہیں کہ پہلی رکعت میں شروع کا حصہ اور دوسری رکعت میں آخر کا حصہ، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا فرض کیجئے ایک آدمی نے اس طرح سے تراویح پڑھائی کہ 8 رکعت میں 15واں پارہ پڑھ دیا اور اس کے بعد 12 رکعت میں پہلا پارہ پڑھ دیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یا یہ ہے کہ 8 رکعت میں پہلا پڑھ دیا اور بعد والی رکعات میں اور چھوڑ کر کے کہیں اور پارہ پڑھ دیا، تو الغرض ترتیب جو دیکھی جائے گی وہ ایک سلام والی نماز میں دیکھی جائے گی۔ الگ الگ سلام میں الگ الگ جگہ سے پڑھے، پہلی 2 رکعت پہلی دوسری رکعت کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں گھر سے عشاء کے وقت نکلا لیکن عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور سفر کے لیے چلا اور 100 کلومیٹر پر جا کر کے میں نے عشاء کی نماز قصر ادا کی، تو اس طریقے پر میری نماز درست ہوئی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز درست ہو گئی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ آپ مسافر ہو چکے ہیں۔ روزے کے بارے میں پوچھا ہے کہ روزے میں پیلو اور نیم کے علاوہ دیگر کوئی مسواک کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہر طرح کی مسواک کرنے کی اجازت ہے، پیلو کی ہو، نیم کی ہو، زیتون کی ہو یا اور کسی چیز کی ہو، مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر تر مسواک ہے نیم کی تو اس کو بھی روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ حلق سے اس طرح خون آ رہا ہے، کبھی خون غالب ہے تھوک مغلوب ہے، کبھی خون مغلوب ہے تھوک غالب ہے، تو ایسے شخص کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر حلق کے اندر خون جانے کا گمان غالب ہو جائے تو روزہ ٹوٹے گا، اور اگر نکلے بغیر اندر سے اندر لوٹ گیا، حلق ہی سے منہ تک نہیں آیا، تو یہ خود مریض کے اپنے احساس کی بنیاد پر ہے۔ اگر اس کو ایسا احساس ہو رہا ہے کہ منہ تک آ کر کے پھر لوٹا ہے واپس اور وہ خالص خون تھا اور غالب تھا وہ تھوک کے اوپر، تو روزہ ٹوٹے گا۔ اور اگر معمولی ہے، مغلوب ہے، تو گویا کہ اس کی رائے پر اعتبار ہے۔ اسی میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی مریض سے مسلم ڈاکٹر اس کی مرض کی بنیاد پر روزہ توڑنے کو کہے اور وہ روزہ توڑ دے تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی یا کفارہ بھی لازم ہوگا؟ تو اس پر صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مریض ہے اور معذور ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں شوگر کا مریض ہوں، فی الحال روزہ رکھنے پر قدرت نہیں ہے اور کمزوری اتنی ہے کہ آئندہ قضا رکھنے کا بھی بظاہر امکان نہیں ہے، تو کیا کریں؟
تو جواب یہ ہے کہ اگر ایسی مجبوری ہے اور ایسا دائمی مریض ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے کا بھی امکان نہیں ہے تو وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے، اور فدیے میں ایک روزے کی طرف سے ایک صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر میں ہمارے ہاں تقریباً 50 روپے کا اندازہ لگایا گیا ہے، تو ایک روزے کی طرف سے اتنے روپے کسی غریب کو دے دے۔ کوئی عورت حاملہ ہو تو رمضان میں روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں کفارہ دے گی یا صرف قضا کرے گی؟ صرف قضا کرے گی، حاملہ کے لیے رخصت ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک سوال ہے کہ ایک شخص کے پاس 3 لاکھ روپے نقد ہیں، 5 لاکھ کا سونا ہے جو بچی کے شادی کے لیے رکھ رکھا ہے، اور ایک پلاٹ ہے جس کو فروخت کر کے مکان وغیرہ بنانا ہے، لیکن وہ 5 لاکھ کا مقروض بھی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ وہ اپنی کل مالیت کا حساب لگا لے اور اس میں سے 5 لاکھ روپے قرض کی رقم کو منہا کر دے، اور بقیہ جو بھی اس کے پاس مالیت بچے گی اس میں فی لاکھ 2500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے۔ ایک شخص ہر سال وقت پر زکوٰۃ نکالتا ہو تو کیا اس سال حالات کو دیکھتے ہوئے کاروبار کھلنے تک زکوٰۃ کو مؤخر کر سکتا ہے؟ ادائیگی کو تو مؤخر کر سکتا ہے، لیکن حساب جس دن لگاتا ہوگا اسی دن حساب لگا کے رکھ لے کہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ واجب ہے، پھر جب حالات درست ہو جائیں تو وہ پھر زکوٰۃ ادا کرے۔ ایک سوال ہے کہ کچھ لوگوں کو حکومت کی طرف سے مختلف جگہوں پر کوارنٹائن میں رکھا گیا ہے جس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، کیا ان میں زکوٰۃ کی رقم سے کچھ مال تقسیم کر سکتے ہیں؟ اگر وہ ضرورت مند محتاج ہیں، ان کے پاس بقدر نصاب مال نہیں ہے، یا مسافر ہیں اگرچہ گھر پر مال ہے مگر یہاں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے پاس یہاں مال موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ کی رقم نہیں لگے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ فطرہ کس کے اوپر واجب ہوتا ہے؟ تو فطرہ یعنی صدقۃ الفطر جو رمضان کے بعد عید الفطر کے موقع پر اپنی طرف سے اور اپنے ماتحت بچوں وغیرہ کی طرف سے مالدار شخص پر واجب ہوتا ہے، اس کو فطرہ اردو میں کہا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی وہی سب شرائط ہیں جو زکوٰۃ میں ہیں، بس ایک شرط اس میں ذرا الگ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے تو سال گزرنا مال پر ادائیگی کے لیے شرط ہوتا ہے، لیکن صدقہ فطر میں اگر عید کے دن صبح صادق کے بعد کوئی شخص اسی دن مالدار ہوا ہو اسی وقت، تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، سال گزرنے کی کوئی انتظار کی بات نہیں ہوتی ہے۔ پوچھا ہے کہ لاک ڈاؤن میں اگر عید تک یہ نہ کھلا تو گھر میں رہتے ہوئے عید سے پہلے صدقہ فطر کیسے ادا کریں؟ رمضان میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، اپنے آس پاس رشتہ داروں کو، ضرورت مندوں کو، مدارس کو، ان سب کو آپ دے سکتے ہیں، اور چاہے کیش ادا کریں یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے سے ان تک پہنچا دیں، الغرض صورت جو بھی اپنائی جائے اپنا سکتے ہیں۔ رمضان میں ادا کریں یا عید کے دن ادا کریں، یا عید اس وقت موقع نہ ہو تو بعد میں بھی ادا کریں گے، کرنا تو ہے ہی، جس کے اوپر بھی واجب ہوگا، لیکن پہلے ادا کر دیں تو بہتر ہے۔ اعتکاف کے بارے میں سوال ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا گھروں کے اندر اعتکاف ہو سکتا ہے؟
اور ایک گھر میں ماں کے ساتھ اس کا 25 سالہ بیٹا بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ مردوں کے لیے اعتکاف کے واسطے ضروری ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کریں جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو۔ لہذا کسی بھی مرد کے لیے اعتکاف مسنون گھر کے اندر درست نہیں ہے۔ ہاں، عورتوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی کمرے وغیرہ کو اپنے لیے معتکف بنا لیں، اسی میں رہیں۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے تو والدہ تو اکیلی اپنا اعتکاف کرے گی گھر میں، لیکن اس کا جو بیٹا ہے وہ گھر میں اعتکاف نہیں کرے گا، وہ اگر کرے گا تو مسجد میں جا کر اعتکاف کرے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ معتکفہ عورت اپنے گھر کے ایک حال میں ہونے والی باجماعت نماز میں شریک ہو سکتی ہے؟ جس کمرے کو اس نے اپنا معتکف بنایا ہے وہ اسی میں رہے گی، اس سے باہر نہیں جائے گی۔ اگر اسی حال کمرے کو معتکف بنایا جس میں باجماعت نماز ہوتی ہے تو کوئی حرج کی بات ہی نہیں، لیکن اگر کسی اور کمرے میں ہے تو وہ اعتکاف کی حالت میں وہاں سے باہر نہیں جائے گی۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں اور غیر رمضان میں جمعے کے دن وفات پانے والے سیدھے جنت میں جاتے ہیں۔ ان کے متعلق جو روایت ہے اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ سیدھے جنت میں جاتے ہیں، البتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ جمعے کے بارے میں جو روایتیں ہیں وہ تو متعدد روایات ہیں جن کی تائید ہوتی ہے، لیکن جو رمضان والی روایت ہے وہ ایک ضعیف روایت سے پتہ چلتا ہے۔ پھر اس میں بھی علماء نے بحث کی ہے کہ یہ صرف رمضان تک عذاب ہٹایا جائے گا یا بالکل ہی ہٹا دیا جائے گا قیامت تک کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے، اور ایک طرح سے اس میں رمضان کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن ہے وہ روایت رمضان والی ضعیف روایت ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر نکاح کے بعد ولیمہ نہیں کیا گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ ولیمہ کرنا تو مسنون ہے، نکاح تو ہو جاتا ہے ایجاب و قبول سے۔ اب اس شکرانے کے طور پر نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے بھی اہتمام فرمایا، اور بعض صحابہ کو بھی آپ نے تاکید فرمائی کہ بھئی ولیمہ کرو۔ اس لیے استطاعت ہو، جس جیسی حیثیت ہو، آدمی کو ولیمہ کرنا چاہیے، سنت کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی لمبی چوڑی دعوت بھی ضروری نہیں ہے، ناشتے کے ساتھ بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، چند افراد کو بلا لیا جائے اس سے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بلا وجہ اس سنت سے اپنے کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ باقی اس سے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، ولیمہ ہو یا نہ ہو۔ پوچھا ہے کہ عدت میں ہماری پھوپھی ذات بہن ہے تو پردے کا کیا مسئلہ ہے؟ عمر 60 سال ہے۔ تو یہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پردے کا حکم تو بس عدت کے لیے آیا ہے۔ عدت کا معاملہ نہ ہو تو گھروں میں بے حجاب آتے جاتے ہیں، بے تکلف اٹھتے بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، اور جہاں عدت کا نمبر آیا تو اتنا سخت پردہ کہ الامان الحفیظ۔ تو پردہ تو شریعت میں ہر حالت میں ہے، عدت کا حکم کوئی الگ نہیں ہے پردے کے بارے میں۔
جو بھی نامحرم خواتین ہیں ان سے پردہ کرنا چاہیے، اور پردہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ تنہائی نہ ہو، ان کے ساتھ سفر میں نہ جائیں، ان کو نظر جما کے نہ دیکھیں، اور ان کے اعضاء پر نظر نہ پڑے۔ یہ سب پردے کے احکامات ہیں۔ اب اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو گھر میں آتا جاتا رہا ہے پہلے سے، تو اس کا اس حد تک پردہ ہوگا کہ وہ بالوں پر نظر نہ ڈالے، اس کے سامنے بال نہ کھولے جائیں، بازو نہ کھولے جائیں، اور دیگر اعضاء چھپا کر کے رکھے جائیں۔ لیکن اگر ضرورت ہو اور نظر جھکا کر کے بات چیت کر لی جائے تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، نہ عدت میں نہ بلا عدت۔ تو جو پردے کے احکامات ہیں ان کا خیال ہر حالت میں رکھنا چاہیے، صرف عدت ہی میں نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ عدت میں تو پورا پردہ کیا اور عدت ختم ہوئی پھر پرانے ڈھرے پہ آ گئے، بلکہ پردے کا اہتمام خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی علماء سے پوچھ کر اس کے مسائل کو جان کر کے اس کو رائج کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر سطح پر دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی کجروی سے اور غلطی سے حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔